أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہی تو ہے جس نے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ کام کرو، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس یعنی غلط قول کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو اللہ پر جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ مراد کو نہیں پہنچیں گے، ان کے لیے دنیا کا چند روزہ فائدہ ہے، پھر ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے میں سخت عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ۔ اور آپ ان لوگوں کو نوح کا قصہ سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں سے میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری ہو رہا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، تم اور تمہارے شرکا سب مل کر میرے خلاف جو کچھ کام کرنا چاہتے ہو کر لو، پھر دیکھو کہ تمہارے کام میں کچھ نقص نہ رہ جائے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر وہ کام کر گزرو میرے ساتھ اور مجھے مہلت بھی نہ دو، پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو میں نے تو تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں رہوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ پھر بھی انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اور جو لوگ کشتی میں ان کے ساتھ تھے بچا لیا اور ان کو ملک میں جانشین بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو ڈبو دیا، سو دیکھو انجام ان کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ آجا کچھ بولا حضرت علی سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، داماد ہیں، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے چار خلفاء رسول وسلم کے چوتھے خلیفے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اہل بیت میں آپ کا جو ہے شمار ہوتا ہے، آپ کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا ہے اور انہی کی اولاد سے جو ہے رسول وسلم کی جو ہے نسل جاری ہوئی ہے۔ آل جو آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سادات ہیں تمام کے تمام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اولاد ہی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو کافی شرف بخشا ہے۔ آپ کے والدین ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ بنت اسد ہے۔ رسول کے چچا ابو طالب جو ہے آپ کے والد ہیں، بڑے خاص چچا ہے، رسول کے کافی چچا تھے، لیکن سگے چچا جو ہے
وہ ابو طالب ہے جو حضرت علی کے والد تھے. رسول وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد، دادا کے انتقال کے بعد تمام جو پرورش ہوئی ہے وہ بظاہر جو ہے ابو طالب کے جو ہے ہاتھوں ہی میں جو ہے رسول کی جو ہے پرورش ہوئی ہے. اگرچہ کہ جو ہے جو روایتیں ملتی ہیں اس پہ جو ہے حضرت علی رضی کے والد ابو طالب کا جو ہے اسلام قبول کرنا ثابت نہیں ہوتا. اللہ بہتر جانتا ہے ان احوال کو، اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرتے. لیکن رسول وسلم کی جو کفالہ جو ساتھ دیا ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی. اس سخت دور میں جہاں پہ تمام کے تمام جو ہے قریش کفار جو ہے رسول کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، وہاں ابو طالب جو ہے ٹھہرے ہوئے تھے رسول کے واسطے. اگرچہ کہ اسلام قبول بھی نہیں کیا تھا لیکن اس بھتیجے کے واسطے جو ہے جان جوخم لگا کے جو ہے ٹھہرے ہوئے تھے. اپنے بچوں سے زیادہ جو ہے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، الفت، پرورش ہر چیز میں جو ہے رسول وسلم کو جو ہے آپ نے جو ہے فوقیت دی. اسی طرح اب دیکھیے چچا تو دی ہے، چچی نے بھی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے اپنے بچوں سے زیادہ محبت، بچوں سے زیادہ پرورش ہر چیز میں جو ہے رسول وسلم کا جو ہے ساتھ دیا ہے. یہاں تک کہ جو ہے بی فاطمہ تو جو ہے وہ پہلی ہاشمہ خاتون ہے جنہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا. آپ نے تو جو ہے اسلام قبول کیا ہے اور رسول وسلم کا ایسا ساتھ دیا ہے، ہجرت بھی کی ہے رسول وسلم کے ساتھ. اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ مدینے میں جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو رسول وسلم جو ہے زار و قطار ہوئے ہیں اور آپ کی لحد میں خود رسول وسلم اترے ہیں. اپنا کرتا مبارک رسول وسلم نے جو ہے آپ کے کفن کے واسطے دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے رسول وسلم نے یہ بشارت بھی دی ہے. آپ جو ہے بعض روایتوں میں کہ رسول جو ہے ان کو خبر میں اتارنے سے پہلے آپ خبر میں جو ہے لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کیے ہیں کہ جو ہے نظر کی وسط تک جو ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کے واسطے جو ہے خبر کشادہ ہو جائے. پھر یہی بشارت دی ہے کہ جو ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کے واسطے جو ہے 70,000 ملائکہ جو ہے آئے ہیں درود پڑھنے کے واسطے، یہ بیوی کے واسطے. کیونکہ بیوی نے جو ساتھ دیا ہے رسول کا، یہ والدین حضرت علی کے جو اس کی جو ہے مثال اس کی جو ہے نظیر نہیں مل سکتی. پھر حضرت علی کا تو کیا کہنا، روایتوں میں آتا ہے کہ پیدائش مبارکہ دیکھیے اس طرح اللہ تعالیٰ مقدرات رکھتا ہے. دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو بت پرستی وغیرہ ہوا کرتی تھی انہوں اس میں جو ہے مبتلا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے جو ہے اسے پاک رہے. اللہ تعالیٰ نے شروع سے جو ہے پاک کرے. اس کا اسی وجہ کیا ہے دیکھیے کہ جب آپ کی والدہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، مقدرات ہے کہاں کہاں پہ جو ہے آدمی پیدا ہوگا، کہاں پہ وہ مرے گا، وہ ہر چیز جو ہے طے ہے، کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو بی فاطمہ بنت اسد جو ہے حاملہ تھی، پریگننٹ تھی. آپ جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی. اسی وقت پہ جو ہے درد راہ شروع ہو گیا، پیٹ درد جو ہے اسی وقت پہ شروع ہو گیا. جب آپ کو کچھ آسرا نہیں تھا تو فوراً جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے بی داخل ہو گئی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش جو ہے کعبۃ اللہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. ایک خصوصیت یہ مولد خانہ کعبہ ہے، پیدائش اندر ہوئی ہے. دوسری خصوصیت یہ کہ بچے نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں اور اس بچے کو جو ہے گود میں لیتے ہیں، تب حضرت علی نے جو ہے آنکھ کھولی اور رسول وسلم کے اوپر جو ہے نظر مبارک پڑی. پہلی جو نظر ہے وہ رسول وسلم ہی کے اوپر ہے اور رسول وسلم ہی نے جو ہے آپ کا نام علی رکھا. یہ وجہ کی ہوگی غالباً کہ جو ہے جو نظر رسول ہے جو اور کچھ خاصیتیں اس کے اندر اور پیچھے کافی ماہیتیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے کبھی شرک کی طرف گئے ہی نہیں. 10 سال کی عمر تھی، رسول اللہ نے ادھر دعوی نبوت کیا اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے اسلام قبول کر لیا. بچوں میں سب سے پہلے قبول کرنے والے اسلام کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. اور رسول نے آپ کے تعلق سے پھر بیش بہا بشارتیں فرمائی، کئی بشارتیں رسول نے آپ کے تعلق سے دی ہیں. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے جو ہے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی. اور منافق علی سے جو ہے بغض رکھتا ہے اور منافق علی سے محبت نہیں رکھتا ہے اور مومن جو ہے علی سے بغض نہیں رکھتا ہے. رسول نے صاف صاف فرمایا جو منافق ہوتا ہے وہ علی سے محبت نہیں کرتا اور جو مومن ہوتا ہے وہ علی سے جو ہے نفرت بغض جو ہے نہیں کرتا. یہاں تک کہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے حضرت علی کا جو ہے چہرہ تکتے رہتے تھے، دیکھا کرتے. تو بی عائشہ نے بیٹی نے پوچھا تو آپ نے اس وقت رسول اللہ کی حدیث بیان کی کہ جو ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی، چہرہ بھی عبادت ہے. کیا کیا اس کے پیچھے ماہیتیں تھی یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو جو ہے صرف بظاہر یہ بشارتیں دیکھ رہے ہیں تو جو ہے پھولیں نہیں سماتی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 اعزاز علی کو ایسے حاصل ہوئے ہیں کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے جو ہے دنیا اور مافیہ جو کچھ بھی دیا جاتا تو جو ہے میں اسے قبول نہیں کرتا. ایسے خاص 3 اعزاز جو ہے حضرت علی کو حاصل ہوئے. کہا کہ پہلا اعزاز یہ کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جو ہے ان کی نکاح دی. دوسرا اعزاز یہ کہ
زمین پر صرف دو ہی اشخاص رسول اور حضرت علی جو ہے وہاں سے خاتمین بھی ہے، رسول اور حضرت علی حالت احتلام میں ناپاکی کی حالت میں بھی جو ہے مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، اور دوسرا کوئی ان کے واسطے وہ حلال ہے۔ حالت احتلام میں بھی جو ہے حضرت علی مسجد میں، یہ رسول نے جو ہے خاص اعزاز دیا ہے، خود رسول اور حضرت علی جو ہے اب ان کو اگر غسل بھی کرنا ہے تو جو ہے وہ مسجد میں آ سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ بظاہر ناپاکی لیکن وہ جو ہے حقیقت میں پاک ہے وہ۔ اور تیسرا اعزاز جنگ خیبر کے وقت پہ رسول اللہ نے جو ہے جو علم جو جھنڈا حضرت علی کو عنایت کیا وہ خاص اعزاز تھا، اس کی انشاءاللہ میں چاہا تو ہم تفصیل سنیں گے، بڑا خاص اعزاز تھا وہ جنگ خیبر کے دن جو علم جو جھنڈا اور رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عنایت کیا ہے۔ اور آپ کے کافی خصوصیات ہیں، ایک اور ایک خاصیت یہ انشاءاللہ کل چاہا تو جو ہے تفصیل انشاءاللہ سنیں گے، مکی دور مدنی دور، اس کے بعد پھر رسول اللہ کی وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر جو سختیاں جو گزری ہیں، جو خلافت کا دور جو گزرا ہے، تھوڑا سا تاریخ دور ہے، اس کی زیادہ تفصیل نہیں جاتے ہوئے لیکن تھوڑی سی حقیقت سے واقف ہوتے ہوئے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت وغیرہ بھی جو اللہ چاہتا آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ایک واقعے کے ساتھ جو ہے اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں، جہاں پہ جب رسول اللہ ہجرت فرمائے ہیں، دیکھیے جو توکل تھا اللہ کی ذات پہ اور پھر قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول جب ہجرت فرمائے ہیں تو وہاں پہ بہت خاص چیز تھی، رسول اللہ نے جو ہے اپنی جگہ پر اپنی جائے پر نائب جانشین کو، جہاں پہ رسول کا جو بستر ہے اس بستر پہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلائے اور آپ جو ہے ہجرت فرما گئے۔ یہ واقعہ مشہور ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، پورا پلان تھا رسول کو جو ہے اس رات کو قتل کرنے کا قریش کی طرف سے، بڑے بڑے جو ہے اس وقت کے سردار جو ہے رسول کو جو ہے قتل کرنے کے واسطے آئے ہوئے تھے، اس وقت بڑے بڑے پہلوان، اور جو ہے گھر کا محاصرہ بھی جو ہے کر لیا گیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ کے کام ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اپنی جگہ پر اپنے بستر پر بستر رسول پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلوایا اور جو ہے اور رسول جو ہے وہاں سے ہجرت فرما۔ ہجرت کی تفصیل ہے، رسول جو ہے مٹھی پر مٹھی جو ان کافروں کے جو ہے منہ پہ ماری، ان کو دکھائی نہیں دیا، اور رسول اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے آگے بڑھ گئے، ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے رات سو گئے، انہوں جو ہے رات بھر جو ہے سارے کفار جو ہے تکتے رہے۔ جب انہوں نے جب داخل ہوئے ہیں وہاں پہ معلوم ہوا، جب شیطان نے آ کے اطلاع دی کہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں سے نکل گئے، تب جو ہے وہ کفار جو ہے رسول کے مکان میں جو ہے اندر تشریف اندر جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ جو ہے رسول کی جگہ پہ تو جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے سو رہے تھے، اور بڑے آرام سے سو رہے تھے، آپ بڑے آرام سے سو رہے تھے، باہر جو ہے تلواریں ہیں اور جو ہے کفار رسول کا قتل کرنے کے واسطے آئے۔ اب وہ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں پہ کون سو رہا ہے، وہ سیدھے سیدھے جو ہے قتل کریں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس رات آپ فرماتے ہیں کہ اس رات جتنا اطمینان کے ساتھ میں سویا ہوں شاید کبھی نہیں سویا، اپنے الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں، اس رات جو اطمینان کے ساتھ سویا ہوں، کیونکہ وہاں پہ تو آپ کو سیدھا سیدھا قتل ہو سکتا تھا، رسول کی جگہ پہ آپ کو جو ہے سیدھے سیدھے جو ہے قتل کر دیا جا سکتا تھا۔ تو وجہ پوچھنے پہ حضرت علی جو ہے اس رات کو جو ہے آپ اطمینان سے سوئے ہیں، جب کفاروں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو جو ہے زدو کو کیا قتل نہیں کیا، پھر دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہجرت کیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وجہ پوچھنے پہ آپ نے کہا کہ میں اس رات کو اس لیے اطمینان کے ساتھ سویا ہوں کیونکہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی دوسرے دن اٹھنا، جو میری امانتیں رکھی ہوئی ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچانا اور جو ہے مجھ سے مدینہ آ کے ملنا۔ یہ قول رسول تھا تو مجھے یقین تھا کہ جو ہے مجھے موت آنے والی نہیں ہے، اس لیے جو ہے اطمینان کے ساتھ سو گیا۔ رسول نے فرمایا تھا کہ علی جو ہے صبح اٹھنا امانتیں پہنچانا، رسول فرما رہے ہیں اب ایک ایک بات جو نکل رہی ہے وہ ہونا ہے، اٹھنا امانتیں پہنچانا اور مدینہ آ کے مجھ سے ملنا۔ تو قطعی جو ہے کوئی شخص بھی جو ہے رسول کی جو ہے اس قول کو جو ہے اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، اور یقیناً جو ہے موت وہاں پہ جو ہے نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے جو یقین تھا قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اب اطمینان کے ساتھ سوئے، اگرچہ کہ جو ہے چاروں طرف جو ہے تلواریں، لیکن قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو یقین، جو ایمان، جو یقین جو تھا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت اولیاء علی رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہمیں ویسا یقین و ایمان کا جو ہے ذرہ برابر جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ ایک بات کے ساتھ جو ہے بات کو ختم کرتا ہوں، میرے استاد اکثر حضرت یحییٰ بھی جو ہے فرمایا کرتے تھے کہ اکثر مشکل اوقات میں اگر بہت جب سخت ترین وقت آتا ہے، حضرت ابو الاولیاء سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا واسطہ دے کے اگر دعا کی جائے تو وہ دعا جو ہے رد نہیں ہوتی۔ بہت خاص اوقات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اگر واسطہ دے کے دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ مہدی موعود السلام نے بہت خاص وقت پہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی ہے تو وہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو الاولیاء سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیا ہے۔ یہ خصوصیت ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے حضرت ابو الاولیاء کا لفظ استعمال کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑا منصب
عطا کیا جا رہا تھا امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو، ایسا بڑا منصب کہ اگر انہیں جو قبول کر لے گا تو وہ مومن ہوگا، اگر ان کا انکار کر دیا جائے گا تو تمام کلمہ پڑھنے والے بھی جو ہے کافروں کے دوزخ کے حوالے ہونے والے تھے۔ یہ بہت بڑا منصب تھا، اسلام لرز رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے کے اولیاء کرام کے اوپر بھی جو ہے آزمائش ہوئی ہے، وہ جو ہے دھوکے میں مہدی کا دعویٰ کر دیے تھے۔ میں اسلام اس آزمائش سے جو ہے لرز رہے تھے، اسی لیے آپ نے جو اس خاص وقت پہ جب مہدی اسلام کے واسطے جو ہے آپ کے واسطے جو ایک بہت بڑی آزمائش تھی، تب آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو الاولیاء کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، تمام اولیاء کے باپ یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے میں اسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واسطہ جو اللہ تعالیٰ کو دیا۔ اگر اللہ چاہا تو انشاءاللہ جو ہے کل کی نشست سے انشاءاللہ آپ کی صفت مبارک کا باقاعدہ آپ کی پیدائش کے اور اس کے بعد کی جو بشارتیں وغیرہ ہیں، مکی دور مدنی دور، اس کے بعد کی تفصیل، جو غزوات میں جو خاص آپ کا رول رہا وہ اللہ چاہتا ہے انشاءاللہ آپ کی صفت مبارک کا ذکر کرتا ہے۔